من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. غیر سے افعال میں فعل ناقص ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور ناقص واوی الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں. ناقص جائی میں بھی باب سمع یسمع سے استعمال ہونے والا ایک مادہ بلکہ غالباً 2-3 مادے ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھے تھے اور جو ماضی اور مضارع کی گردانوں میں تبدیلیاں آتی ہیں ان کو بھی دیکھا تھا. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس ناقص کو مکمل کریں گے اور ناقص جائی میں آنے والے 2 مزید ابواب ضرب یضرب اور باب فتح یفتح ان کے حوالے سے کچھ قواعد سمجھنے کی کوشش کریں گے. مادہ ہے میرے پاس ہا دال یا اور باب ہے واد. ضرب یضرب ناقص یائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب ضرب یضرب، باب فتح یفتح اور باب سمع یسمع ان سے استعمال ہوتا ہے. نارمل ماضی مضارع کیا بنے گا اس مادے کو استعمال کرتے ہوئے؟ ہدا یا یہدیو. ہدا یا یہدیو ہدایتن، ہدایت دینا، راہ دکھانا. ماضی میں ہونے والی چینجز دیکھنے کے لیے گردان میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور گردان کو جو ہم نے 2 پٹریوں میں تقسیم کیا اس کے حوالے سے یہ ایک یونیورسل رول ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ جب گردان ہوگی ماضی کی تو جو پہلی پٹری ہے اس میں تبدیلی آئے گی اور ہر سیغے میں نہیں آئے گی. یعنی پہلی پٹری کے سیغوں میں تبدیلی آئے گی جبکہ دوسری پٹری جو ہے وہ انچینج رہے گی. ٹھیک، تو اس لیے ماضی جو ہے آپ کا ہدایا ہدایا ہدایو ہدایت ہدایتا اور ہدینا. پھر آگے یعنی یہاں سے پٹری شروع ہوئی تھی دوسری تو ہدئی یہی ساؤنڈ رہے گی اینڈ تک. ہدئی تا ہدئی تما ہدئی تم ہدیتی ہدئی تما ہدئی تمنا ہدئی تو ہدئی نا. کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے. پہلی پٹری تک پہلی بات یہ کہ مثنیٰ انچینج رہے گا. پہلے سیکھے میں کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے. حرف علت پر حرکت ہے، پیچھے زبر ہے تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. واو ہو تو الف کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے اور یا ہو تو الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا ادا. ٹھیک ہو گیا نا. اگر ناقص واوی ہوتا تو ہم اسے الف کی صورت میں لکھتے ہیں، پورے الف کی صورت میں، اور ناقص جائی ہے تو الف مکسورہ کی صورت میں لکھا گیا. الف مکسورہ چھوٹا الف، اب یہ دیکھیں ایک چھوٹا الف ہے نا. تو ہدا ہدایا 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے. یہ بھی میں نے بتایا تھا، یہ بھی ایک یونیورسل رول ہے ماضی کے جمع مذکر کے سیغے میں 2 حروف علت اکٹھے ہو جائیں گے. مادے کا حرف علت کس جائے گا؟ اگر پیچھے زبر ہو تو برقرار رہے گی، ہے زبر تو برقرار رہے گی. صیغہ تیار ہے ہدو. اگر زبر نہ ہوتی کوئی اور حرکت ہوتی تو سیغے کے حرف علت کے موافق ہم حرکت لگاتے. صیغہ تیار ہو گیا ہدو. اگلا ہے ہدایت. بالکل مذکر والے سیغے کو سامنے رکھے، حرف علت پر حرکت، پیچھے زبر، تو اس کو آپ نے الف میں چینج کیا. جب الف میں چینج کیا تو الف اور تا دونوں خالی ہو گئے. 2 خالی نہیں آ سکتے، الف کو بھی نکال دیا اور یہ آپ کا بن گیا حدت.
اور یہ والا سیغہ جو ہے یہ کس سے بننا ہے؟ یہ اس سیغے سے بننا ہے. لہذا ہدا تا ہدینا. یہاں تو میں پہلے کوئی چینج نہیں ہے. تو ہدا ہدیا ہدو ہدت ہدتا ہدینا ہدیتا ہدیتما ہدیتم ہدیتی ہدیتما ہدیتنا ہدیتو ہدینا. ہدا اس نے ہدایت دی, اس نے ہدایت دی. اس نے ہمیں ہدایت دی. ہدا نا. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ لیجئے گا. اور جب ناقص یائی یہاں پر الف مکسورہ آپ کے پاس لکھا ہوا آتا ہے, اس کے بعد اگر ضمیر آ رہی ہو مفعول کے طور پر, ضمیر مفعول کے طور پر آ رہی ہو, تو پھر اس الف مکسورہ کو بھی پورے الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے. ہدا نا, یعنی وہ دیکھیں ہدا کو بھی میں نے اب پورے الف کے طور پہ لکھا. ہدا نا, اس نے ہمیں ہدایت دی, اس نے ہماری رہنمائی کی. ہدا ایک ایسا فعل ہے جو دو مفعول سے آتا ہے. کسی کو ہدایت دینا اور کسی طرف ہدایت دینا, یعنی کسی کو راستہ دکھانا اور جو راستہ دکھایا جائے وہ دوسرا مفعول ہوگا. یعنی کسی کی رہنمائی کرنا اور جس طرف رہنمائی کی جائے گی وہ دوسرا مفعول ہوگا. تو جو دوسرا مفعول ہے وہ عربی گرامر میں آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے. ڈائریکٹ کا مطلب ہے وداؤٹ پریپوزیشن, بغیر سلے کے, اور سلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. اب سلا کون سا استعمال ہوتا ہے؟ دو سلے استعمال ہوتے ہیں. لام بھی آ سکتا ہے اور الا بھی آ سکتا ہے. اور قرآن مجید میں آپ کو یہ تینوں استعمالات جو ہے ملیں گے. ہدا یہدی, یہ انشاءاللہ بھی چینج آتی ہے اس میں تو آپ کے سامنے آ جائے گی. ہدا یہدی دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے. پہلا مفعول جسے ہدایت دی جائے, جس کی رہنمائی کی جائے, وہ تو وداؤٹ پریپوزیشن آنا ہے, وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے. ہاں, جس طرف رہنمائی کی جائے, جس طرف ہدایت دی جائے, وہ دوسرا مفعول ہوگا. وہ بغیر سلے کے بھی آ سکتا ہے, وہ سلے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اور سلا جو ہے وہ لام کا بھی ہو سکتا ہے اور الا کا بھی ہو سکتا ہے. ہدانا, اس نے ہماری رہنمائی کی, اس نے ہماری لہذا اس طرف یا اس کی رہنمائی کی, اس کی ہدایت دی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نا پہلا مفعول اور ہاذا دوسرا مفعول, اور دوسرے مفعول پر لام کی پریپوزیشن لگی ہوئی ہے. تو یہ اکثر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت کوٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریفیں للہ, اللہ کے لیے. الذی, وہ اللہ جس نے ہدانا لہذا, جس نے ہماری رہنمائی کی اس کی, یعنی ہمیں یہ راستہ جو ہے دکھایا. اسی طرح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جب ہم فعل امر پڑھیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, تو دوسرا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں الا کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ تینوں استعمالات آپ کے سامنے جو ہیں وہ ہدا فعل کے جو ہے آگے. میں جی آپ باتیں ہیں مضارع کی کرتا. مضارع میں پہلا سیکھا آپ کا کیا ہے جی؟ یہدیو. یہدیو سمجھ میں آ گیا تو تہدیو, تہدیو, اہدیو, نہدیو. یہدیانی آپ کو پتہ ہے مثنیٰ چینج ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہدیانی, تہدیانی, 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 نو چینج. یہدیونا,
यज़रिबूना, यज़रिबना क्या बनेगा? यहदीना, यज़रिबना बिल्कुल वो देखें, यज़रिबना यहदीना, फिर तहदीयूना, तहदीना और तहदीना। ले जी, मुसन्ना तो अनचेंज है। पहला सीगा यहदीयू, नाकिस वावी में हमने पढ़ा था कि वाव पर पेश हो और पीछे पेश हो तो वाव को साकिन कर दिया जाता है, ठीक, यानी वाव उसके मुवाफिक हरकत है, पीछे पेश तो वाव को साकिन कर दिया। या पर पेश हो और पीछे ज़ेरो, या पर पेश हो पीछे ज़ेरो तो या को भी साकिन कर दिया जाता है। ये यहदीयू से क्या बन गया? यहदी। पहला सीगा तैयार हो गया, यहदी, यहदी तैयार हो गया तो तहदी, तहदी, अहदी, नहदी। मुसन्ना वैसे हम पहले फैसला कर चुके हैं, तब्दीली नहीं है। यहदीयूना क्या हो रहा है? दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो रहे हैं, मादे का और सीगे का। क्या होगा? मादे का गिर जाएगा, पीछे जबर होती तो सीगा तैयार था, जबर नहीं है, जेर है, हरकत मिटाएंगे और सीगे के मुवाफिक हरकत लगा देंगे, यहदूना। और ये जमा मोनस के जो सीगे हैं ये अनचेंज होते हैं, यहदूना, यहदीना, तहदूना, तहदीना, सिर्फ लामत गुजारिश होगी ना। तहदीना, दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए, मादे का ड्रॉप हो गया, पीछे जबर होती तो रहती, लेकिन जबर नहीं है, जेर है, मिटाएंगे और सीहे के हरफ इल्लत के मुवाफिक हरकत लगाएंगे। वो कौन सी होगी? जेर, यानी मिटाकर जेर इसलिए लगाई पता चले कायदा हमने अप्लाई किया, तो बन गया तहदीना। और मैं आपको बता चुका हूं कि नाकिस याई में आपकी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें, यहदीना, तहदीना और तहदीना बराबर है, इसका मतलब आपकी गर्दान जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। तो हदा, यहदी, यहदी, तहदी, तहदी, अहदी, नहदी, यहदियानी, तहदियानी, 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 यहदूना, यहदीना, तहदूना, तहदीना, तहदीना। हो गया जी? तहदी, तू हिदायत देता है, ला तहदी, तू हिदायत नहीं देता, इन्ना का ला तहदी, बेशक तू हिदायत नहीं देता, मन तशाओ, जिसको तू चाहता। यानी हिदायत जो है ये अल्लाह वही दे सकता है, यानी उसका इख्तियार और किसी के पास नहीं है, इसलिए हिदायत जो है वो अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। इसी नबी के वसल्लम ने भी जो दुआएं सिखाई हैं वो बड़ी प्यारी दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का सवाल करता हूं। तो हिदायत अल्लाह ने देनी है, लेकिन अल्लाह ताला किसको हिदायत देता है? जो हिदायत की कोशिश करता है। अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला राज़िक है, बल्कि अर्रज़ाक है। अल्लाह चाहे तो हमें घर बैठे भी रिज़्क अता कर सकता है, ऐसे है ना, अल्लाह कुदरत रखता है। हज़रत मरियम सलाम अलैहा का केस क्या है? उन्हें रिज़्क मिलता था। तो हमारा मसला यह है कि जब भी हिदायत वाली बात होती है तो आप देखें, हम एक दूसरे को कहते मिलेंगे कि मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे भी हिदायत दे। दुआ करवाने में कोई हर्ज नहीं है, दुआ करवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि कोशिश वो जरूरी है। जिस तरह रिस्क के लिए आप कोशिश करते हैं, मुझे आप बताएं ईमानदारी से, आप में से कोई शख्स कभी किसी को ये कहता है कि मेरे लिए दुआ करना कि मैं सुबह ऑफिस चला जाऊं? कोई दूसरे को कहता मिलेगा कि जरा दुआ करना मैं सुबह दुकान खोल लूं? नहीं ना। क्यों? अल्लाह तो अर्रज़ाक है, अल्लाह आपको रिस्क दे सकता है, घर बैठे दे सकता है, लेकिन आप उसकी सिफत को जानते हुए कोशिश करते हैं टाइम पे ऑफिस पहुंचेंगे, वक्त पे दुकान खोलेंगे। ऐसे ही ना, क्योंकि पता है कि अगर ऐसा ना किया तो वो रिस्क जो है उसमें मसला बन जाएगा।
لیکن ہدایت اس حوالے سے ہم اللہ کی صفت پہ اتنا پکے ہو بیٹھے ہیں کہ ہدایت اللہ نے ہی دینی ہے، ڈیفینیٹلی اللہ نے دینی ہے، لیکن کس کو؟ جو ہدایت کی کوشش کرے، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید جو ہے یہی بتاتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور یہ دعا آخری دم تک ہماری زبان پر ہونی چاہیے۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے کی۔ تو ہمیں آخری لمحے تک سیدھے رستے کی ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے ذہن میں۔ لے جی، ہدا یہدی سمجھ میں آ گیا۔ ایک دو مادے اور دیتا ہوں، باب ضرب یضرب سے بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ مادہ ہے میرے پاس میم شین یا، جی باب یہی ہے، بنے گا جی مشا یا یمشی یو، تو کیا بن گیا؟ مشا، مشا یمشی، مشا یمشی چلنا، تو گردان ہو جائے گی ایزیلی۔ مشا، مشیا، مشو، مشت، مشتا، مشینا، مشیتا، مشیتما، مشیتو، مشیتی، مشیتما، مشیتنا، مشیتو، مشینا۔ یمشی، یمشی، تمشی، تمشی، امشی، نمشی، یمشیانی، تمشیانی، 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 یمشونا، یمشینا، تمشونا، تمشینا، تمشی، مشا یمشی چل۔ ایک مادہ اور لیں، قاف، ضاد اور یا، قضا یا یقضی، قضا یقضی، ٹھیک ہے، فیصلہ کر دینا، قضا یقضی، قضا، قضا یا قضو، قضت، قضتا، قضینا، قضیتا، قضیتما، قضیتم، قضیتی، قضیتما، قضیتنا، قضیتو، قضینا، یقضی، تقضی، تقضی، اقضی، نقضی۔ تو گردان انشاءاللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں۔ ایک مادہ صرف ہم نے اس باب سے گزارنا ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہاں کہاں چینجز آتی ہیں، اس کو آپ فالو کرتے ہوئے سارے کے سارے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جی ناقص جائی میں اگلا باب ہے ہمارا، باب فتح یفتح، مادہ ہے میرے پاس سین، عین، یا، باب فا، جی کیا بنے گا ماضی؟ سآیا یس آیو، سآیا یس آیو۔ اب یہ دیکھیں ہدا یا کے وزن پہ ہی ہے، ہدا وہی ہے نا، تو وہی رولز ہیں، اس لیے اس میں وقت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہدا تو یہ بن گیا سآ۔ اب باقی سیگے بھی ذرا دیکھ لیں، سآ، سآیا، سآو، سآت، سآتا، سآئینا، سآئیتا، سآئیتما، سآئیتم، سآئیتی، سآئیتما، سآئیتنا، سآئیتو، سآئینا۔ تو اس لیے ماضی میں ہم پریکٹس نہیں کریں گے، کیونکہ باب ضربہ کا ماضی جو ہے آپ دیکھیں بالکل ایک ہی جیسا ہے، تو جو چینجز باب ضربہ میں آئی ہیں وہی چینجز باب فتح میں۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ ہمارے لیے ایک نیا ہے، نیا تو نہیں ہے اس حوالے سے کہ ابھی ہم کر سکتے ہیں۔ یرزایو کیا تھا آپ نے، یاد ہے؟ رضیہ یرزایو، تو یہ یس آیو ہے، اسے بھی میں وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، الف کی صورت میں لکھا جائے گا، اور یا ہونے کے صورت میں الف مکسورہ، یس آ، رضیہ یرزا۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو کہیں دوسرے باب سے ہمیں ماضی ملتا ہے، کہیں مضارع ملتا ہے، تو رول کوئی نئے نہیں ہے، بس صرف اب باب پھیلے ہوئے ہیں۔ باقی قواعد اگر آپ دیکھیں آپ سوچتے ہوں گے کہ ناقص کے بہت سارے رولز ہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے زیادہ۔ یسعا، تسعا، تسعا، اسعا، نسعا، یسعیانی، تسعیانی، 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 یس، یس اونا، یہ تھا نا یس آیونا ہے نا، یہ ڈراپ ہوا پیچھے زبر ہے تو برقرار رہے گی۔ دیکھیں یہاں سے آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا، یہاں سے آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ یس اونا اور یس اینا، تس اونا، تس اینا اور تس اینا۔ تو سعا یسعا کوشش کریں،
کوشش کرنا. اب ایک مادہ میں اور دے رہا ہوں اور اس سے آپ سے درخواست ہے اس کا ماضی و مضارع کا پہلا پہلا سیغہ بنا دیں، باقی گردان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر لیں گے. مادہ ہے میرے پاس حمزہ با اور یا. با فائی ہے. ہاں جی نارمل ماضی مضارع کیا بنا؟ ابا یا بایو. ابا یا بایو. کلیئر ہو گیا نا؟ چینجز کیا بنا؟ ابا یا با. ابا یا با. ابا یا ابا. ابا یا ابا کے معنی سے انکار کرنا. اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھکو، تو ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور بڑا بننا چاہا. اور یابا وہ انکار کرتا ہے یا انکار کرے گا. نبی کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، آج اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ سے نے فرمایا کہ کلو امتی، ہاں جی کلو امتی کا کیا ترجمہ ہے؟ میرا ہر امتی. ٹھیک ہے نا؟ میرا ہر امتی یا میری تمام امت، میری پوری امت. مبتدا ہے نا، جملہ اسمیہ بن رہا ہے. مبتدا آ گیا کل امتی، میرے تمام امتی. یدخلون داخل ہوں گے، الجنت جنت میں. کل امتی یدخلون الجنت، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. قاعدہ، لیکن اس قاعدے میں آپ نے ایگزامپٹ کیا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی قاعدہ ہوگا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن اس کا ضرور ہوگا. اس قاعدے کا بھی ایکسیپشن ہے اللہ سوائے من ابا، جس نے انکار کر دیا. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جو انکار کر دیں گے. صحابہ نے پوچھا، کہا گیا من یابا، یابا من یابا، کون انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے کوئی انکار کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. صحابہ نے پوچھا من یابا یا رسول اللہ، بھلا انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، بہت پیارے الفاظ ہیں، من اطاعنی. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اطاع یطیع، اطاعتن، اطاعت کرنا. من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنت، دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، یہ عصا ذرا غور کریں، جو میں نے کہا تھا آپ کو، عصا مانی کرنا. ومن ہدا یہدی، اسی پیٹرن پہ. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو اس نے انکار کیا. بہت سخت حدیث ہے، اگر دیکھا جائے الفاظ کے حوالے سے. بڑی خوشخبری ہے یہاں پر کہ ہر امتی آپ سے فرما رہے ہیں جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. ظاہر بات ہے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، لیکن آپ سے نے فرمایا کہ وہ انکار ہے کیا؟ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنت، تو جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ایسے نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں واضح کیا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی۔ اور اطاعت اور نافرمانی کس کی ہوتی ہے؟ حکم کی ہوتی ہے، حکم کی۔ اور آپ صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں اس سے بھی بڑھ کر کچھ تھا۔ انہوں نے تو ان باتوں کی بھی اطاعت کی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ نے حکم نہیں بھی دیا تو انہوں نے اس کو بھی فالو کیا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں ملے، ایک دفعہ زندگی میں ملاقات ہوئی اور اس حال میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ ساری زندگی انہوں نے اپنے کرتے کا بٹن نہیں بند کیا کہ میں نے اللہ کے اس وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم نہیں دیا تھا انہیں۔ اب یہ کہاں سے بڑھ کر چیز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر حج کے لیے نبی قسم کے ساتھ جب گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے ہو کے گزرے، جس جگہ آپ نے آرام فرمایا، جس جگہ آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، آپ جب بھی حج کے لیے جاتے تو اسی راستے سے ہو کے گزرتے، اسی جگہ پر آرام فرماتے اور اسی جگہ پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے، چاہے ضرورت ہوتی یا نہ ہو۔ کیا نبی قسم نے اس کا حکم دیا تھا؟ اب یہ صحابہ سے آگے آپ کہتے چلیں جی وہ تو صحابہ تھے، اس کے بعد جو ان کے بعد آنے والے لوگ تھے ان میں بھی آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے۔ اپنے ائمہ کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی آپ جب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے کے گئے ہیں تو اپنے جوتے اتار لیا کرتے ہیں۔ قدم مبارک جو ہیں کس جگہ میرے جوتے نہ۔ اب مجھے بتائیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا؟ امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث اپنی موطا جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں اور درس قرآن دیتے رہے روزہ رسول پر بیٹھ کر، تو آپ اپنے اس موطا کے اور اتنے آہستگی سے پلٹتے تھے کہ کہیں تکلیف نہ ہو۔ اور اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے، ایک مرتبہ ایک بچھو کاٹ گیا انہیں اور وہ برداشت کرتے رہے، یعنی آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہوتے رہے، لیکن وہ شور بھی انہوں نے نہیں کیا کہ نہیں شور نہیں کرنا یہاں پر۔ پھر اور نیچے آئے، حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ خربوزہ پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا اللہ کے اس حکم میں خربوزہ کیسے کھایا، کاٹ کر کھایا یا مجھے نہیں پتا۔ اب یہ اس دور میں سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، یعنی آج کا جو جدید ذہن ہے وہ ان کے بارے میں بڑی عجیب سی رائے ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں وہی لوگ تھے جو آج بھی ان کے نام لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے اندر دل کے اندر ان کے لیے ایک محبت محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اطاعت حکم کیا، چلیں ہم اس قابل تو ہو جائیں کہ آپ کے جو احکام ہیں، آپ کے جو حکم ہیں، جو آپ نے حکم دیا جو اصل میں اللہ ہی کا حکم ہے اس کو تو پورا کریں۔ ہم تو حکم بھی نہیں پورا کرتے، اور وہ پھر بھی ڈرتے تھے سب کچھ کرنے کے بعد کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور ہم کچھ نہ کرنے کے باوجود اتنے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ بہرحال کمی کوتاہی ہم سب میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کمیوں کو اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی الحمدللہ ہمارا ناقص مکمل ہو گیا۔ میں ایک پکچر آپ کے سامنے آخر میں رکھ رہا ہوں، اب تک صحیح اور غیر صحیح افعال کی جو ہم نے پکچر رکھی ہے، تاکہ وہ پکچر آپ کے سامنے آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کو یاد رہے گی۔ اس پکچر کو آپ جو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پوری ایک پکچر آ جائے گا۔ حروف مادہ کے اعتبار سے فعل دو قسم کا ہوتا ہے، صحیح اور
غیر صحیح، غیر صحیح فعل جو ہے غیر صحیح افعال، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ نمبر 1 محموز، محموز کی آگے 3 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد غیر صحیح فعل کی دوسری قسم مضاف، ایک ہی جو ہے عین اور لام کلمہ کی جگہ پر حرف تکرار اسی پڑا ہے، اور تیسری ہے معطل۔ معطل کی آگے 3 اقسام ہیں، کون کون سی؟ معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام۔ معطل الفا کا نام ہم نے پڑھا ہے مثال، معطل العین کا دوسرا نام اجوف، اور معطل اللام کا دوسرا نام ناقص، ٹھیک۔ پھر ان تینوں میں فردر ڈویژن ہے واوی اور یائی، یعنی مثال اگر ہے تو وہ یا واوی ہے یا یائی ہے، اگر اجوف ہے تو وہ بھی یا واوی ہے یا یائی ہے، اس طرح ناقص ہے تو واوی ہے یا یائی۔ یہ پکچر اگر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ غور کریں کہ کہاں پر قاعدہ اپلائی ہوا ہے، کس کس جگہ پر قاعدہ اپلائی ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ محموز میں محموز الفا میں ہی قواعد اپلائی ہوئے ہیں، وہیں پر ہی چینجز نہیں ہیں۔ مضاف میں جو ہم نے پڑھا ہے چینجز کے ساتھ ہی ساتھ، ٹھیک ہے۔ مثال میں یائی میں چینجز نہیں آئی، واوی میں چینجز آئی ہیں، اور واوی میں چینجز کہاں آئی ہیں؟ صرف 3 ابواب حذف والے ضاد اور فا، ان ابواب میں مضارع معروف کی گردان میں چینجز آئی ہیں، کیا آئی ہیں؟ واو حذف ہو گیا۔ اجوف میں چینجز آئی ہیں، دونوں میں واوی میں بھی ہیں یائی میں بھی ہیں۔ قوالا سے کالا ہو گیا، یقولو سے یقولو ہو گیا، جایا سے جا ہو گیا، یجیو سے یجیو ہو گیا۔ پھر ناقص میں واوی میں بھی اور یائی میں بھی تبدیلی آئی ہیں، جو کہ ہم نے ٹاپک آج جو مکمل کیا۔ ایک چیز صرف رہتی ہے آخری، ہم نے یہ جو چینجز کرتی ہیں اس میں مجہول کے حوالے سے جو چینجز تھی ان کو ہم نے اتنی توجہ نہیں دی، ان کا ہلکا سا آپ کے سامنے جو ہے میں تذکرہ کرتا چلوں کہ مجہول ماضی بھی ہے اور مضارع بھی ہے۔ ماضی مجہول کا میں نے آپ کو ایک یونیورسل فارمولہ بتایا ہوا ہے کہ کیا ہے، یعنی آپ کے پاس جو فعلہ ہے نا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے زیر دینی ہے، اور پیچھے حرکت والے حروف کو پیش حرکت سے تبدیل کر دینا ہے، تو یہ بن گیا آپ کا فعلا۔ اور جو مضارع ہے یفعلو، چاہے یفعلو ہے چاہے یفعلو ہے، کوئی بھی ہے، اس میں یونیورسل رول کیا ہے؟ یعنی عین کلمہ کی تو حرکت چینج ہوتی رہتی ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے زبر لگانی ہے، اور علامت مضارع کو صرف پیش کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے، یہ بن جائے گا آپ کا یفعلو۔ تو ماضی مجہول اور مضارع مجہول کے دو مثال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، فعلا ماضی مجہول اور یفعلو مضارع مجہول۔ اب محموز الفا میں دیکھیں، امارا سے کیا بنے گا جی؟ ماضی مجہول امارا، امرا، امارا اس نے حکم دیا، امرا اس کو حکم دیا گیا، امرا امرا، امرو امرت، امرتا امرنا، امرتا امرتما، امرتم امرتی، امرتما امرتنا، امرتو امرنا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان بن جاؤں۔
تو الفا میں محموز الفا میں ماضی گردان میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، لہٰذا مضارع مجہول کی ماضی مجہول کی گردان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس کا کیا بنے گا جی؟ یؤمرو، یؤمرو، تؤمرو، تؤمرو، اومرو. محموز الفا کا رول کیا ہے؟ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، اس طرح کے پہلے حمزے پر حرکت ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. ساری ریویژن میں کروا رہا ہوں آپ کو. اومرو تو صرف وہ ایک سیگا جو چینج ہوتا تھا نا وہ مضارع مجہول میں بھی چینج ہوگا. تو وہی چینجز جو ماضی معروف اور مضارع معروف گردان میں آپ نے دیکھی تھی، ماضی میں تو آئی نہیں تھی، اسی طرح مضارع ماضی مجہول میں بھی نہیں آئے گی. ہاں مضارع معروف میں آئی تھی تو مضارع مجہول میں بھی آ گئی. مضاف میں ہم نے کیا تھا مادہ رددا، ٹھیک ہے. اس پہ اپلائی کریں، یہ فعلا کے وزن پہ لائیں تو کیا بن جائے گا؟ رددا. اور کیا بن گیا یہ؟ ردا. ردا، ردا، ردو، ردت، ردتا، رددنا، ردتا، ردتما، ردتی، ردتما، ردتنا، ردتو، رددنا. ہاں جی. یر دودو، آخری کو چھیڑنا نہیں، پیچھے کو چھوڑنا نہیں. زبر دی. یرددو، دونوں ہم نے دال کو مرج کرنا ہے، دال کے پیچھے گئی. یردو، یردو، تردو، تردو، اردو، اردو. بالکل جو چینجز تھی ماضی معروف مضارع معروف میں وہی چینجز آپ کے سامنے آ گئی. مثال کوئی چینج نہیں ہے، نہ ماضی مجہول میں نہ مضارع مجہول میں. جیسے اوریجنل استعمال ہوتی ہے ویسے اوریجنل استعمال ہوگی. صرف مضارع معروف کی تین ابا میں چینج آئی تھی نا. اجوف، اجوف واوی، قاف واو لام، قبلا. آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، زیر. اس کو پیش کیا بن گیا؟ قوبلا. قوبلا، قوبلا. واو پر زیر حرکت انتہائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. تو عرب کے بعض قبائل نے کیا کیا؟ اس واو کی حرکت کو ہٹا دیا، اس کو ساکن کر دیا اور مجہول استعمال کیا. کولا، کولا. کچھ نے یہ کیا کہ واو کی حرکت جو ہے پیچھے دے دی، پیچھے بھیج دی. پیچھے کاف پہ پیش تھا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا، تم جاؤ. حرکت پیچھے دے دی، واو کو ساکن کر دیا. جب یہ کیا تو اور مسئلہ ہو گیا، کیولا بن گیا. ٹھیک. اب پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی واو سے پہلے زیر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو پہلے ایک کام کر چکے تھے. انہوں نے کہا اچھا اب ایسا کرتے ہیں، اس واو کو جو ہے وہ زیر کے موافق حرف میں چینج کر دیتے ہیں، قیلا بن گیا. تو قیلا اکثر استعمال کیا جاتا ہے. اس سے ایک رزلٹ یہ نکال لیا گیا کہ اجوف سے جو ماضی مجہول آتا ہے وہ فیلا کے وزن پر آتا ہے. فیلا، قیلا، قیلا. میں یعبا یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول کون انکار کرے. اب یہ فیلا کے وزن پہ ایک دو ذرا کریں. سین واو کاف مادہ، جی کیا بنے گا؟ اس فیلا کے وزن پہ لائیں ذرا. سیکا، وسیک الذین کفروا الی جہنم زمرا. اور ہانکے جائیں گے کافر لوگ جہنم کی طرف. پھر یہی رول جو اپلائی ہوتا ہے آپ کا اس میں اجوف یائی میں بھی. تو جیم، یا اور حمزہ کیا بنے گا جی؟ فیلا کے وزن پہ لائیں. جی آ، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم کو لایا جائے گا. تو فیلا کا وزن آپ کے سامنے آ گیا. اور مضارع میں، مضارع مجہول میں
کیا تھا؟ یکولو ہے نا، چینج کریں، آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زبر دیں. اور یکولو حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے ساکن ہے، حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے بھیجی، زبر، اور اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا یکالو. یکالو یکالو لہو ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا ان کے، تو سب لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے یقالو لہو ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. ناقص کیا ہے جی؟ دعوا، فعلا کے وزن پہ لے کے ہیں دوئیوا، واؤ سے پہلے زیر ہو تو واؤ کو یا میں چینج کر دیا جاتا ہے دوئیا. یفعلو، یدعا یو، یہ واؤ یا میں چینج ہو گیا، حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو الف مکسورہ کے طور پہ لکھا جائے گا یدعا. یہ ساری گردانیں معروف کی اور مجہول کی آپ کی بک میں دی گئی ہیں. جو جو چینجز آتی ہیں وہ آپ گردانوں میں دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک پیچیدہ اور مشکل لیکن دلچسپ ٹاپک ہے اور اہم ٹاپک ہے. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس کو آپ سکپ نہیں کر سکتے. آپ یہ سوچیں کہ غیر سی افعال پڑھے بغیر آپ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھ سکیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے. اس لیے میں نے آپ کو ایک مرتبہ ان سے نکال دیا ہے، آپ کو بتا دیا کہ جو جو چینجز آئی ہیں وہ رولز کے تحت آئی ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو وہ رولز آپ کو یاد ہو سکتے ہیں. کل سے انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. کل پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا آسان ٹاپک جو ہے شروع ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس ٹاپک کو بھی آسان کرے جو ہم نے پڑھ لیا، اور آنے والے جو چند دن رہ گئے اب ایام کے دن ہیں، اب انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اور ہمیں اس کورس کو خیریت سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.